تو اگر یہ اس طرح ایک مہینہ اگر ہم اس طرح وضو کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے مطلب وضو کریں یا نماز پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ اگر ہم غسل کرتے ہیں دن میں 1 سے 2 مرتبہ، تو یہ ہمارے لیے آئندہ رمضان کے بعد کے لیے بھی ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے کہ اگر ہم اسی پر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیل مہاسوں کا پرابلم جو ہوتا ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اور بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کافی حد تک جو ہے کم ہو سکتا ہے۔ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی چکناہٹ بہت ہوتی ہے چہرے پہ جو ہے وہ نہیں جاتی، تو ظاہر ہے اگر آپ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کام کریں گے اور کوئی اپنے اس کے منہ ہاتھ دھونے کے پر توجہ نہیں دیں گے تو اس وجہ سے جو ہے یہ بیکٹیریا وغیرہ جو ہیں یہ آپ کو زیادہ اس پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، افیکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ان ہائیجینک اسکن یا ان ہیلدی اسکن ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو نہ صرف یہ کہ کیل مہاسوں کا پرابلم ہو سکتا ہے بلکہ پسینے کی وجہ سے خصوصاً جیسے یہ جو موسم آج کل چل رہا ہے تو اس میں دانے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، چھوٹے دانے بڑے دانے مختلف قسم کے، خصوصاً جو شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جن کی شوگر کنٹرول میں ہے اور وہ روزے رکھ رہے ہیں ان کو تو بہت زیادہ اپنے ہاتھ پاؤں کی خصوصاً ہاتھوں اور پاؤں کی جو اسکن ہے انگلیوں کے اس کا بہت زیادہ، ناخنوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ویسے بھی شوگر کے مریض ہیں جو روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں جن کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی جو ہے اسکن کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا بھی اگر اس میں ایک دانہ یا کٹ ہوتا ہے تو وہ بہت تیزی سے اس میں انفیکشن جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور معاملات جو ہیں بہت تیزی سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے رمضان میں خصوصاً جو ہے تمام لوگوں کو جو روزے دار ہیں جو روزے دار نہیں بھی ہیں کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے وہ اپنی جلد کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے دوسرا یہ کہ آج کل گرمی کا موسم ہے تقریباً پورے پاکستان میں، علاوہ کراچی کے میں جب دیکھتا ہوں تو ٹیمپریچر مجھے 38 40 42 45 48 تک محسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ جسے کہنا چاہیے کہ گرمی پڑ رہی ہے۔ اور اس شدید گرمی میں جو امپیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کی جلد پر ہی ہوتا ہے۔ سورج کی تپش جب آپ کو لگتی ہے تو پسینہ کے جو غدود ہوتے ہیں، پسینہ بنانے والے جو غدود ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے جو ہوتا ہے پسینہ تیزی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر پسینہ جب یہ بننا شروع ہوگا اور اس پسینے کو جو ہے آپ نے واش آؤٹ نہیں کیا، اس کو دھویا نہیں، تو نتیجے کے طور پہ یہ پسینہ جو ہے آپ کی جلد میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور گرمی دانوں کی صورت میں سب سے پہلے یہ ظاہر ہوگا۔ پہلے تو گرمی دانے جو ہوتے ہیں اس کی ابتدائی اسٹیج جسے ملیرا کرسٹلائنا کہتے ہیں کہ شفاف ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ وہ نہیں مطلب تکلیف دیتے، لیکن جب وہ گرمی دانوں کی شدت بڑھ جاتی ہے اور وہ جلد کے اندر جو نمکیات یا پسینے میں جو نمکیات ہوتے ہیں وہ جلد کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب جلد کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہوتا ہے جلد جو ہے سرخ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کھجلی یا جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ جسم پر کانٹے سے چبھ رہے ہیں۔ تو وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس کا اس وقت علاج کرا لیا جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ وہ پھر جو ہوتا ہے آگے فولیکولائٹس اور مختلف قسم کے جو ہے جلدی امراض یعنی پھوڑے اور پھنسیوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ تو اس میں بہتر سب سے زیادہ یہی ہے کہ گرمی دانوں سے نجات، پسینہ جب آپ کے جسم پر آ رہا ہے تو آپ نے اس پسینے کو اور جو ہے نا دن میں 1 سے 2 مرتبہ دھونا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب گرمی بہت لگ رہی ہے تو روزے میں جو کبھی سر پہ پانی ڈال رہے ہیں اور کبھی کلیاں کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزے کا جو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پراپر جس وقت آپ کی نماز کا ٹائم ہے جب آپ وضو کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ غسل کر لیں تاکہ پراپرلی آپ کے جسم پر پانی چلا جائے، آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ نے ایک ارکان بھی پورا کیا کہ مطلب غسل کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا کوئی جو ہے آپ پر وہ نہیں ہوگا کہ روزہ کا کسی قسم کا جو ہے وہ مکروہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ گرمی چاہے جتنی بھی ہو اس کو اس وقت تک ٹھنڈک میں رہنے کی کوشش کریں۔ رمضانوں میں خصوصاً باہر جو ہے عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں ویسے اوائڈ کرتے ہیں باہر ادھر ادھر جو ہے غیر ضروری جسے کہنا چاہیے آمد و رفت پر، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جلد جو ہے لوگوں کی پسینے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ اور جو لوگ رمضانوں میں اور خصوصاً گرمی کے موسم میں عام طور پہ ویسے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں، ان کی جلد جو ہے وہ متاثر کم ہوتی ہے بلکہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سورج کی شعاعیں جب لگتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سورج کی شعاعیں جب لگیں گی تو جو ہے اچھا جی ایک کالر آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، رضوان صاحب۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم کرنا تھا یہ جو ایکنی نکل آتی ہے ہمارے چہرے پر جو ہے اپنا گرمی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی مطلب کہ ایکنی ہو رہی ہے چہرے پر، تو اس کے لیے کیا مطلب کہ
کون سی میڈیسن اس طرح کی ہم لوگ لیں یا کچھ ایسا کچھ کریں؟ روزہ بھی رکھتے ہیں پھر؟ جی جی بالکل، آپ الحمدللہ روزہ رکھیں، جلد میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ روزہ نہ رکھیں۔ آپ کو کتنے عرصے سے ہیں یہ جلد کا؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے 18 ایئر سے ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ابھی جو ہے وہ 23 ہے۔ تو اب اس دوران آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ لیا یا کسی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا؟ ڈاکٹر صاحب دکھایا اپنے ایریے میں، جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو OPD ہوتی ہے وہاں دکھایا، لیکن اتنا کوئی فرق زیادہ پڑا نہیں ہے۔ اچھا، تو مطلب انہوں نے کیا دیا تھا آپ کو؟ صرف کوئی فیس واش دیا تھا یا کھانے والی دوا دی تھی یا لگانے والی دوا دی تھی؟ نہیں، لگانے والی کچھ ٹیوبس دی تھی، اس کے علاوہ جو ہے کھانے والی جو ہے کیپسول دیا تھا ایک اور بس۔ وہ آپ نے کتنے عرصے کھایا؟ یہ ڈاکٹر صاحب میں نے جو ہے 3-4 دن ہی کھایا، زیادہ عرصہ نہیں کھایا۔ لیکن 3-4 دن تو میرا خیال ہے اتنے میں تو شاید بخار بھی نہیں اترے گا، تو ایکنی کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کم۔ ڈاکٹر صاحب اگر اس طرح کوئی ٹریٹمنٹ اگر آپ بتائیں ہمیں۔ جی دیکھیے، ہم یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ کو ایکنی ہے تو اس میں جو ہے کیونکہ آپ ابھی نوجوان ہیں، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان دانوں کو نوچنا نہیں ہے، پھوڑنا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے اس عمر میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور جب آپ لوگ کوئی الٹی سیدھی اگر کوئی ٹریٹمنٹ مطلب کیا جائے جو کہ مستند نہ ہو تو پھر جو ہے یہ بڑھ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے کوئی اچھا فیس واش ایکنی کا استعمال کریں، اپنے چہرے کو خشک رکھیں، اور ایکنی کی اچھی ٹیوبیں آتی ہیں، اپنے قریبی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو دیکھیں گے کہ کس قسم کا ایکنی ہے، اور پھر اس کے حساب سے اپنی خوراک میں ذرا چکناہٹ والی چیزوں سے پرہیز کریں اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ایکنی کا کم از کم ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے ہوتا ہے، تو اس لیے 4 دن کی ٹیبلٹ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ لمبا علاج ہے۔ آپ کوشش اس کو یہی کریں کہ اس کو کنٹینیو کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ جی آغا صاحب۔ جی اچھا، میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ واٹر انٹیک ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو دن میں کم از کم 20 سے 25 گلاس ایکچولی پانی کا پی رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی باڈی میں اتنا واٹر اویلیبل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایزیلی 12 گھنٹے 15 گھنٹے جی برداشت کر سکتے ہیں، آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 20 گلاس 25 گلاس پانی پینا کوئی وہ نہیں ہے، اتنا کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے گردے بھی اس سے زیادہ انٹیک کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لوڈ پڑ رہا ہے۔ یہ مطلب لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کہ ہمارے گردے جو ہے وہ ایک فلٹر کا کام کر رہے ہیں، اور جتنا بھی پانی جا رہا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے وہ گردوں سے ہی جو ہے وہ پاس ہوگا، پھر وہ جلد کے ذریعے اخراج ہو جائے، پیشاب کے ذریعے ہو جائے یا دوسرے کسی اور اس سے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنا پانی جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، مطلب یہ کسی قسم کے آپ کو سائن سمٹمز نہیں ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ پانی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے آپ کے ویٹ کے حساب سے، آپ کے قد کے حساب سے، جتنی آپ کی باڈی کو نیڈ ہے اتنا ہی مطلب پانی ہو تو وہ زیادہ مطلب پانی کے استعمال میں بہت زیادتی بھی مناسب نہیں ہے، بہت کمی بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات جو آپ نے ابھی فرمائی جو ہمارے لاسٹ کالر تھے ان سے، کہ علاج جو ہے وہ باقاعدہ پورے وقت تک کرنا چاہیے۔ یہ 4 دن کا علاج کر کے اور اس کے بعد بدنام کرنا کسی کو مناسب بات نہیں ہے۔ 4 دن میں تو بخار بھی نہیں اترتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، OPD کا یہ ٹائم تھا، ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، انتظار کیجیے گا۔